پھر دنیا میں دیکھا جاتا تھا نہ ملک عراق میں مسلمان ہیں، نہ ملک شام میں مسلمان ہیں، نہ مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، ساری دنیا کے اندر ہر جگہ کفر ہی کفر پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ کفر ہی کفر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ غار حرا میں جب موجود تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد، ساری دنیا کفر کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہیں، آپ چلیے اب یہاں سے اس غار حرا سے یہ پیغام لے کر ساری دنیا کو اسلام سکھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وعن صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه الإمام مسلم في صحیحہ۔ محترم حاضرین، آج دنیا میں کئی طرح کی قومیں آباد ہیں۔ ایک دور تھا جب اس کائنات میں صرف ایک قوم ہوا کرتی تھی، ایک مذہب کے ماننے والے افراد ہوا کرتے تھے، ایک اپنے رب کو ماننے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں۔ جب ان کی نسل اس دنیا میں تھی تو اس وقت دنیا کے اندر اس نسل کے علاوہ پوری کائنات میں کہیں بھی کوئی انسان نہیں تھا، اور وہ جتنے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ وہ جتنے تھے ان سب کا ایک ہی مذہب تھا، مذہب اسلام۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے کئی صدیوں تک اس ساری کائنات میں صرف مسلمان آباد رہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان مسلمانوں کے اندر بگاڑ شروع ہوا، خدا سے دوریاں شروع ہوئی، نبیوں کی نافرمانیاں شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کوتاہیاں بڑھنے لگی، اور پھر دنیا نے وہ دن دیکھا کہ جب یہی مسلمان جنہوں نے اپنے نیک اور بزرگ لوگوں کی قبروں کا طواف کرنا
ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے پاس جا کر دعائیں مانگنا شروع کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو ان نیک بندوں سے مانگا جائے، یہی دنیا کے اندر ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ نیک لوگوں کی ان قبروں سے، بزرگوں کی ان درگاہوں سے شروع ہونے والی یہ برائی انہی مسلمانوں کو کفر تک پہنچائی۔ اب یہاں سے دنیا میں ایک دوسری قوم کا اضافہ ہوا۔ پہلے سے صرف ایک قوم ہوا کرتی تھی جسے مسلمان کہا جاتا تھا، جو اللہ کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا معبود سمجھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ جب ان مسلمانوں نے بزرگوں کی قبروں کی عبادت شروع کی، ان درگاہوں کے اطراف میں بیٹھنا شروع کیا، تو یہاں سے انہی مسلمانوں کی نسلوں میں کفار پیدا ہوئے، اور یہ کفار، یہ کافرین آگے بڑھتے بڑھتے پھر ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کو، جو بزرگوں کی درگاہوں سے بگڑ کر کفر کے دلدل میں پھنس گئے تھے، انہیں اسلام کی طرف، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف بلانے کے لیے اپنے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے اس قوم کو سدھارنے کے لیے بڑی محنتیں کی، 950 سال تک مسلسل سمجھاتے رہے کہ کسی طرح سے یہ قوم سدھر جائے۔ ان کے باپ دادا، ان کے پردادا، یہ سب اللہ کو ماننے والے تھے، آخر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بھلا ان قبروں میں مرے ہوئے انسان، ان مردہ لوگوں کو ماننے والے کیسے بن گئے؟ ان لوگوں کے اندر وہ خدائی طاقتیں کیوں سمجھنے لگے؟ 950 سال تک نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 950 سال مسلسل محنتوں کے باوجود ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتیں ماننے کے بجائے انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر تمہارے رب میں، تم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو، اس میں اگر قوت ہے تو وہ ہمیں اس دنیا کے اندر تباہ کر کے دکھا دے، وہ ہم پر عذاب نازل کر کے دکھا دے۔ ہم تو انہی مزاروں میں مردہ دفن لوگوں کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں، تمہارے رب میں وہ طاقت ہے تو وہ عذاب نازل کر کے دکھا دے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے پانی کو باہر نکالا، اوپر سے نیچے سے پوری جگہ پانی ہی پانی ہوا، اور اس طرح سے وہ قوم جس کے باپ دادا اللہ کو مانتے تھے، اب وہ اس طوفان کو دیکھنے کے باوجود، اس تباہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے ان قبر والوں کو خدا کہنا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ڈوبنا گوارا کیا، انہوں نے اس طوفان میں ڈوب کر مر جانا گوارا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنا، اس پر ایمان لانا گوارا نہیں کیا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، لوگوں اب تو دیکھو، تم نے میرے خدا کو چیلنج کیا تھا، دیکھیے وہ چیلنج اب پورا ہو رہا ہے، کم سے کم اب تو ایمان لاؤ، اب تو یہ سمجھو کہ یہ قبر والے تمہیں بچا نہیں سکتے، یہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن شرک ایسا جرم ہے، شرک انسان کو اندھا کر دیتا ہے، شرک اتنا دھوکے باز جرم ہے کہ انسان کو ساری زندگی دھوکے میں رکھتا ہے، اور شرک کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا اور دھوکہ دینے والا انسان ہوتا ہے۔
ایسی جگہ پر بھی ان کی عقلیں نہیں آئی، انہیں سمجھ نہیں آئی، اور انہوں نے باقاعدہ اس طوفان میں ڈوبنا گوارا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، شرک میں اتنے اندھے ہو گئے، اس سب کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ چند ہی لوگوں نے ایمان لایا، چند ہی لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس وقت نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا ان کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ 950 سال محنت کے باوجود پوری قوم میں 80 افراد نوح علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہیں اور باقی سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اب ان 80 افراد کے علاوہ پھر کوئی قوم نہیں تھی۔ یہی وہ 80 افراد تھے جو ساری دنیا میں آباد تھے، وہ خاص جگہ پر، اتنی سی جگہ پر، ساری کائنات میں کہیں پر بھی کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ یہی 80 اور یہ نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسلیں آگے بڑھی، یہ مومنین تھے، یہ مسلمان تھے، یہ اللہ کو ماننے والے تھے، یہ اس طوفان سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اب کافرین کا خاتمہ ہو چکا تھا، اب یہ صرف خالص مسلمان لوگ تھے۔ لیکن جب ان کی نسلیں بڑھنے لگی، ان کی آبادیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگے اور یہ ان کی آبادی پھیلنے لگی، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر وہی پرانی بیماری داخل ہو گئی۔ پھر نئے طریقے سے انہوں نے پھر وہ اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا شروع کر دیا۔ نیک لوگوں کا انتقال ہوتا تھا، ان کی قبروں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ قبروں سے شروع کرتے کرتے بعد میں کسی نے سورج کو اپنا خدا بنایا، کسی نے چاند کو اپنا خدا بنا دیا، کسی نے درخت کو اپنا خدا بنایا، کسی نے پتھر کو اپنا خدا بنایا، کسی نے جانور کو اپنا خدا بنا لیا۔ پھر یہ جتنے خدا تھے اتنے فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ جانور کو خدا ماننے والے یہ ان کی قوم الگ، پتھروں کو خدا ماننے والے یہ ان کی جماعتیں الگ، درگاہوں کو، قبروں کو خدا بنانے والے ان کی قوم الگ۔ اس طرح سے کئی قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے، انہیں سدھارنے کے لیے مسلسل کئی انبیاء مبعوث فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی، دیکھا جہاں دیکھو وہاں پر جتنے انسان دکھائی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے گھر میں ان کے والد بھی یہی بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا، اپنے شہر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے والد نے دھمکی دے دی، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اللہ کی طرف ہمیں بلانا بند کر دو، اللہ کی طرف ہمیں بلانا بند کر دو۔ ہم جن بزرگان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بزرگوں کے جو مجسمے ہیں، ان نیک لوگوں کی جو پوجا کرتے ہیں، انہیں کی عبادت کرنے پر ہمیں چھوڑ دو، ہم انہیں کی عبادت کرتے رہیں گے۔ خبردار اگر تم نے ہمیں اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، لَأَرْجُمَنَّكَ، ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے۔ باپ اپنے بیٹے کو پتھر سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ لوگ مانتے نہیں تھے، یہ شرک اور یہ کفر ایسے ان کی رگ رگ میں بس چکا تھا۔ ان لوگوں کے اندر برائیاں ایسے پھیل چکی تھی کہ لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان تمیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کے بارے میں غور نہیں کر رہے تھے، وہ کائنات کی اس تخلیق کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اندھے تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے باپ تھے، یہ ہمارے دادا تھے، بس ہم انہی کو مانیں گے، وہی ساری دنیا کے اندر سب کچھ کرتا دھرتا ہے، ان کے علاوہ کائنات کا مالک اور کوئی نہیں ہے۔ مانگنا ہے تو ہم انہی سے مانگیں گے، سجدہ کرنا ہے اسی کے سامنے سجدہ کریں گے، اپنی پریشانیاں بھی ہوگی تو اپنی پریشانیوں کو اسی کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ نام کی کوئی چیز کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اس طرح سے اس قوم کے اندر یہ برائی شروع ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء مبعوث فرمائے، عراق میں، ملک شام میں، فلسطین میں، مصر میں، الگ الگ خطوں میں جہاں جہاں یہ انسان تھے وہاں وہاں نبیوں کو بھیجا گیا۔
اور نبیوں کے ذریعے اس قوم کی اصلاح کی کوشش کی گئی، لیکن لوگ ماننے سے انکار کرنے لگے، بلکہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو انسان انہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتا تھا اس کا وہ قتل کر دیتے تھے۔ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور کئی لوگوں کو انہوں نے جھٹلایا، کئی نبیوں کی تکذیب کی اور کئی نبیوں کا انہوں نے قتل کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین کے ملک شام کے اس علاقے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگ ان سے بھی نفرت کرنے لگ گئے۔ جو بھی خیر کا کام کرتا تھا، خیر کا داعی تھا، توحید کی طرف بلاتا تھا، وہ قوم ان کے جانی دشمن بن جاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام جب ان کے والد نے ان کو دھمکی دی تھی، وہ وہاں سے نکل کر مکہ میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ انسانی آبادی میں اب توحید کی دعوت دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے، لوگ ماننے سے انکار کرنے لگے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی نئی جگہ جا کر اپنے بیٹے کے ذریعے توحید والی نسل ہم تیار کریں گے، لوگوں کے درمیان میں ان کی آبادی میں نہیں رہیں گے۔ پھر مکہ مکرمہ آئے، ایسی جگہ پر جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں رکھا، ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں رکھا۔ اسماعیل چھوٹے بچے تھے، بڑے ہوئے، شادی ہوئی، ان کی نسلیں بنی اور یہ نسلیں پھر توحید والی نسل تھی۔ وہاں کعبہ بنایا گیا جو اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا، اسلام کا سب سے بڑا مرکز، توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا، اور پھر یہاں سے اسلام کی دعوت دنیا میں دی جانے لگی۔ لیکن جیسے یہ ملک شام، ملک عراق اور دیگر علاقوں میں لوگ نبیوں کو قتل کر کے نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور وہاں کفر کو پھیلاتے تھے، ایسے ہی ایک زمانہ مکہ میں بھی آیا کہ جہاں توحید کی دعوت دی، جہاں توحید کی دعوت تھی، یہاں پھر سے لوگوں نے اس توحید کے مرکز کو شرک کے مرکز میں تبدیل کر دیا، پھر اس کو شرک کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ پھر دنیا میں دیکھا جاتا تھا نہ ملک عراق میں مسلمان ہیں، نہ ملک شام میں مسلمان ہیں، نہ مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، سارے دنیا کے اندر ہر جگہ کفر ہی کفر پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ کفر ہی کفر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ غار حرا میں جب موجود تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے محمد، ساری دنیا کفر کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے، آپ چلیے اب یہاں سے اس غار حرا سے یہ پیغام لے کر ساری دنیا کو اسلام سکھائیے، دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کیجیے، لوگوں کو مسلمان بنائیے۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ایک انسان تھا، ایک شخص جس کی 40 سال کی زندگی بھی ختم ہو چکی تھی اور لوگوں کی عمریں 60 70 80 سال ہوا کرتی تھی، ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے اب یہ ساری دنیا کو مسلمان بنانا، یہ ساری دنیا کے اندر اسلام کو عام کرنا۔ ملک عراق ہو، ملک شام ہو، ملک ہند ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کہیں بھی مسلمان نہیں ہیں، سب لوگ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اب ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، انہوں نے سوچا اتنی بڑی ذمہ داری میں ساری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی دعوت دوں، میرے گھر میں لوگ مسلمان نہیں ہیں، میرے خاندان میں لوگ مسلمان نہیں ہیں، میرا شہر کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میرے شہر کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بھلا مجھے کیسے شروع کرنا ہے، کہاں سے مجھے شروع کرنا ہوگا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اس بڑی ذمہ داری کو انہوں نے تسلیم کر لیا، قبول کیا، اور پھر وہاں سے نکلے، اپنے گھر پہنچے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ساتھ دیا، بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ساتھ دیا،
دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ساتھ دیا، بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ساتھ دیا، غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ تھا جو ابتدائی مرحلے میں نبی کا ساتھ دے رہا تھا، اور یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ جب 23 سال کی زندگی ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں لوگوں کے سامنے حج کے ایام میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے تھے، تو آپ کے پاس تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد موجود تھی، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد موجود تھی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ کارواں بڑھتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اکیلے نکلے تھے، گھر پر آئے، چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا، مکہ کے چند افراد تیار ہوئے، مدینہ پہنچے، وہاں ایک بڑی تعداد تیار ہوئی، اور آہستہ جب آپ اس دنیا سے گئے تو اس وقت تک 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع آپ کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے سب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگو آج سے 23 سال پہلے اسی شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کی ذمہ داری دی تھی۔ الا هل بلغت، آج بتاؤ، یہ وعدہ کرو، یہ میرے سامنے اس بات کی گواہی دو کہ میں نے تم تک دین کو پہنچایا ہے نہیں پہنچایا، میں نے تم تک دین کو پہنچایا ہے نہیں پہنچایا۔ تم کل مجھ سے میرے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، فما انتم قائلون، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں میرے بارے میں پوچھے گا، تو بتاؤ تم وہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ نے مجھ سے کہا تھا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اب آپ کی تربیت کی ہے، میں نے آپ کی اصلاح کی ہے، میں نے آپ کو اپنا ساتھی بنایا ہے، میں نے آپ کو اپنے قافلے میں شمار کیا ہے، میں نے آپ کو توحید کا داعی بنایا ہے، میں نے آپ کو دنیا کے سب سے بہترین انسان بنا دیا ہے، سب سے اچھے اخلاق والے انسان بنا دیا ہے۔ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے، اب مکہ سے نکلو، مدینہ سے نکلو، ملک یمن پہنچو، ملک شام جاؤ، ملک عراق جاؤ، مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، شمال اور جنوب میں جاؤ۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں میرا یہ پیغام نہ پہنچ سکے، کیونکہ رب نے مجھ سے کہا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، آپ کو ہم ساری دنیا کے لیے بھیج رہے ہیں، سارے عالم کے لیے بھیج رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھیج رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے چھوٹی سی ٹیم تیار کر رکھی ہے، اب اس ٹیم کا کام ہے ساری دنیا میں پھیلنا اور ساری دنیا کے گھر گھر تک دستک دے کر وہاں میری دعوت کو پھیلاتے رہنا، وہاں میری دعوت کو عام کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے بارے میں کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ دنیا کے سب سے مبارکباد مسلمان تھے، یہ دنیا کے سب سے قابل مبارکباد لوگ تھے، یہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اب دنیا میں پھیلانے کا عزم کر لیے تھے۔ اس سے پہلے نبی آئے، ان کی قومیں تیار ہوئیں، کچھ لوگوں نے ایمان لایا، لیکن پھر بعد میں سب کے سب غائب ہو گئے۔ ابراہیم کی قوم بنی، بعد میں غائب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تیار ہو گئی، وہ بھی بعد میں غائب ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تیار کیا، بعد میں وہ بھی غائب ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو تیار کیا، وہ بھی چلے گئے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم ہے، یہ ان کا تیار کردہ یہ گروہ ہے، یہ ان کی جماعت ہے۔ وہ پہلے نبیوں کی قوموں کی طرح تم اب میدان سے غائب نہ ہونا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ پھر ان کو نبی کی اس دعوت کا، نبی کے اس وعدے کا احساس رہا، اور انہوں نے ساری زندگیاں قربانی دے دے کر دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر ملک میں جا کر اسلام کو عام کر دیا، دنیا کے ہر علاقے میں پہنچے۔ اور پھر انہی میں سے کچھ افراد تھے جو ہمارے ہندوستان بھی پہنچے تھے،
انہی میں سے کچھ افراد تھے جو ہمارے ہندوستان میں پہنچے تھے۔ آج ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، لوگ کہتے ہیں 20% ہیں، 25% ہیں، 10 کروڑ ہیں، 20 کروڑ ہیں، 30 کروڑ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی جماعت دکھ رہی ہے۔ وہ 1 لاکھ صحابہ جو تیار ہوئے تھے ان میں سے چند افراد کی محنت تھی، ان میں سے چند افراد کی محنت تھی جو ہندوستان میں 20-30 کروڑ کی تعداد تک پھیل چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو کامیاب کر دیا۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کی لاج رکھی، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ساری دنیا میں ان کی قربانیوں کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہوں، دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہوں۔ لوگ امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، مسلمانوں پر حملہ کرنے والا، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والا، اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ مساجد پر مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، اسلامک سینٹر تعمیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، وہاں کے گورے لوگ علماء بن کر اپنی قوم کے درمیان میں دین کی تعلیم عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا وہ ملک جو یہودیت کے نام سے معروف ہے، اسرائیل، جو آج بھی فلسطین پر حملہ کر رہا ہے، وہ ملک اس فلسطین پر حملہ تو کرتا ہے لیکن اس ملک کے اندر بھی مسلمان آباد ہیں، وہاں بھی مسلمان آباد ہیں، وہاں بھی مسلمان توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے گھر گھر جا کے اسلام کی دعوت کو عام کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں مسلمان داخل نہ ہوئے ہوں۔ اور ہمارے ہندوستان کے مسلمان، یہاں کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، بھلا وہ پیچھے کیوں رہتے؟ یہاں لوگوں نے ایسی محنتیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک زمانے میں بادشاہت بھی عطا کر دی، بڑی بڑی حکومتیں ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ چند تھے لیکن پورے ملک پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ان حکمرانوں نے جہاں دیکھو وہاں مساجد کا جال پھیلا دیا، جہاں دیکھو وہاں مساجد ہی مساجد۔ حیدرآباد کی تاریخ اگر بیان کی جائے اور مکہ مسجد کا تذکرہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دلی کی تاریخ بیان کی جائے، جامع مسجد کا تذکرہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بابر کا تذکرہ کیا جائے اور بابری مسجد کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مسجد ٹوٹ گئی لیکن مسجد ٹوٹنے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں نے ان توڑنے والوں کے ناک میں ایسا دم کر دیا کہ اس کے بدلے میں انہیں زمین دینی پڑی، انہیں اقرار کرنا پڑا کہ ہم ظالم ہیں، تم مظلوم ہو، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ مسلمانوں نے کبھی اسلام کی دعوت میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنے مسجدیں، ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، ایک مسجد 10 ہزار سے لے کر 2 لاکھ تک اس پر خرچ آتا ہے۔ یہ سارا خرچ مسلمان کر رہے ہیں۔ ہزاروں مسجد مدرسے ہیں، 50 ہزار ماہانہ خرچ سے لے کر ماہانہ 50 لاکھ تک بھی خرچ آتا ہے۔ وہ سارے مدرسے آباد ہیں، اسلام کے قلعے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب بھی جمعہ کی نماز آتی ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں جگہ مسجد تعمیر ہونے والی ہے، 2 کروڑ کا تخمینہ ہے، 10 لاکھ دے چکے ہیں، باقی آپ کو دینا ہے۔ کوئی کہتا ہے 70 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 5 لاکھ دے چکے ہیں، باقی آپ کو دینا ہے۔ یہی مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی دولت، اپنا مال، اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا خیرات۔ مسجدیں تعمیر تو کی، مسجدوں کو آباد بھی کیا، مدرسے تعمیر کیے، مدرسوں کو بھی آباد کیا۔ آج دیکھ رہے ہیں سارے ہندوستان کے اندر اسلام کے ان قلعوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوا ہے۔ یہاں اس ملک کے مسلمانوں کو بڑے بڑے حادثے جھیلنے پڑے ہیں۔ اس ملک کے مسلمانوں کو بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، بڑی بڑی مصیبت کے راستوں سے گزرنا پڑا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھنا پڑا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کٹتے ہوئے دیکھنا پڑا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بھی بچوں کی عزتیں لوٹی گئیں۔ تو یہ مناظر بھی مسلمانوں نے یہاں پر دیکھے ہیں۔ کبھی تہواروں کے ناموں پر ان کے محلوں کو آگ لگایا گیا، مسلمانوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے۔ کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کی دکانیں، ان کے گھر لوٹ لیے گئے، مسلمانوں نے وہ منظر بھی دیکھا۔ مسلمان یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، ان سب کے باوجود وہ صبر کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا،
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وہ راتوں کی نیند، جب راتوں میں اپنے بستر پر جاتے تھے تو انہیں اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے جن کو زندہ جلایا گیا، ان کے وہ مناظر، ان کی وہ چیخیں انہیں سنائی دیتی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ اٹھ کر ڈرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تیرے مذہب کے لیے، تیرے دین کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے میں نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دوں گا۔ میں نے سب کچھ لٹا دیا ہے، میرے بیٹے لٹ گئے، میری بیویاں لٹ گئی، میرے بچے لٹ گئے، میرے ماں باپ لٹ گئے، لیکن میں اسلام کو مٹنے نہیں دوں گا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں پریشان ہوں، لوگوں کی یاد ستاتی ہیں، پریشان رہتا ہوں، بس تیری مدد کی ضرورت ہے۔ متی نصر اللہ، متی نصر اللہ۔ رات کی تاریکی میں وہ آدمی اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ میری مدد کب کرے گا، اے اللہ مدد کب آئے گی، اے اللہ مدد کب آئے گی۔ اللہ دلاسا دلاتا ہے، اللہ صبر کی تلقین کرتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب۔ مسلمانوں صبر کرو، اللہ کی مدد بہت جلدی آنے والی ہے، اللہ کی مدد بہت جلدی آنے والی ہے، صبر کرو صبر کرو۔ مکہ میں بلال نے، عمار بن یاسر نے صبر کیا، ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ آج آپ یہاں صبر کرو، ہندوستان کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہمارے مسلمان، یہ ہمارے افراد، یہ ہمارے باپ دادا، یہ ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے حکمران جو اس ہندوستان کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ایسے مصیبتیں جھیلی ہیں، کبھی حکومتوں کی جانب سے نوکری کے مسائل، کبھی معیشت کے مسائل، کبھی دھمکیاں، کبھی حملے، کبھی گالیاں، کبھی ان کی آنکھوں کے سامنے نبی کی توہین، کبھی ان کی نظروں کے سامنے قرآن مجید کو جلا دینا، یہ سارے مناظر دیکھتے رہے اور پھر صبر کرتے رہے، کیونکہ رب کا وہ وعدہ انہیں یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہندوستان میں جو اسلام کی نشر و اشاعت ہے، یہ مساجد کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، یہ مبارکباد مسلمان ہیں، یہ اچھے قابل مبارکباد لوگ ہیں۔ ان کی قربانیوں سے ہمارے گھر تک، ہمارے اپنے مساجد تک، ہمارے اپنے محلے تک اسلام پھیلا ہوا ہے۔ خدارا ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دینا، ان کی خدمات کو ضائع نہ کرنا۔ یہ جو وراثت میں ہمیں اسلام ملا ہے، یہ بڑی مصیبتوں سے بچوں کو ضائع کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر، سب سے جدا ہو کر، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، ان سب کو لٹا کر انہوں نے اسلام کو بچا کے رکھا ہے، ہم تک پہنچایا ہوا ہے۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بعد والوں تک اس مذہب کو، اس دین کو کیسے پہنچاتے ہیں۔ ہم وفادار ہیں، اگر ہم اسلام کے وفادار ہوں گے تو اسلام کو صحیح طرح سے بعد والوں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے اندر اگر کوتاہی آ گئی، ہمارے اندر اگر کوتاہی آئی، ہم نے اگر بےمانی کی، ہم نے اگر بے وفائی کی، پھر یاد رکھنا یہ ہندوستان کی تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ہندوستان کا ہر انسان منتظر ہے، ہندوستان کا ہر انسان منتظر ہے کہ مسلمان ہمارے پاس کب آئے گا، مسلمان ہمارے پاس کب آئے گا، اسلام کی دعوت کب دے گا، مسلمان ہمارے پاس کب آئے گا۔ وہ مکہ سے نکلنے والے یہاں آ کر اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، تو میرے پڑوس میں رہنے والا مسلمان میرے گھر میں آ کر اسلام کی دعوت کیوں نہیں دے سکتا۔ وہ عرب سے آنے والے لوگ جن کو ہندی نہیں آتی ہے، جن کو مراٹھی اور تیلگو نہیں آتی، انہوں نے آ کر یہاں اسلام کو عام کر دیا۔ یہ ہمارے تیلگو بولنے والے، یہ ہمارے مراٹھی بولنے والے، یہ ہمارے ہندی بولنے والے، بھلا یہ ہم کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دے سکتے۔ لوگ ہمارے منتظر ہیں، لوگ ہمارے منتظر ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نے وفاداری کے ساتھ اس مذہب کی خدمت کی، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قربانیاں دی، تو ایک دن ایسا آئے گا، وہ دن دور نہیں ہے، جب یہ سارا کا سارا ہندوستان مسلمانوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہر جگہ اسلام، کیونکہ اللہ کا دین ہے، یہ سارے کائنات کے خالق کا دین ہے، یہ فنا اور فنا کا دین نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین، یہ ساری کائنات بنانے والے کا دین ہے۔ انسان دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کو اپنے خالق اور اپنے مالک کے دین کو ماننا پڑے گا،
اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اسلام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نشر و اشاعت کی خدمت کرنے، اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راستے پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔